یاد رکھیں، مرد عورت کی ہر کوتاہی کو برداشت کر سکتا ہے، اس کے کردار کی برائی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو غیر محرم مرد کے ساتھ گفتگو کرنے سے ایسے گھبرائیں جیسے بچہ کسی شیر کو دیکھ کر یا بلی کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ اس معاملے میں اپنے کردار کو بے داغ رکھیں۔ جب مرد کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میری بیوی پاک دامن ہے، تو وہ پھر اس کی کڑوی کسیلی بھی آرام سے برداشت کر جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کتنی خوبصورت لڑکیوں کو طلاقیں ہوتی ہیں، ان کا سبب یہی مصیبت بنتی ہے۔ کسی کا فون آ رہا ہے، کسی کے میسج آ رہے ہیں، کسی سے بات ہو رہی ہے، خامند کو ذرا اس کا پتہ چلا تو بس یہ چیز میاں بیوی کے درمیان فاصلے ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے خامند کی اجازت کے بغیر کوئی کام بھی نہ کیا کریں، اور خامند کی اجازت کے بغیر گھر سے بھی نہ نکلا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو بیوی اپنے خامند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے، جب تک لوٹ کر گھر نہیں آتی، اللہ کے فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت برساتے رہتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ عورت کا خامند اگر کسی جائز بات پر ناراض ہوا اور عورت اس کی پرواہ نہیں کرتی، اس کا خیال ہی نہیں کرتی، جب تک مرد ناراض ہے اللہ تعالیٰ اس عورت کی نمازوں کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ حدیث پاک میں غلام کے بارے میں بھی یہی آیا کہ اگر کوئی غلام اپنے گھر سے بھاگ جائے تو جب تک اپنے مالک کے پاس واپس نہ لوٹے اللہ اس کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتے۔ تو حقیقت حال کو سمجھ کر دینی زندگی گزاریں گی تو انشاءاللہ یہ جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ باتیں تو وہ تھی کہ عام طور پر عورتوں سے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جن پر پھر میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں۔ بلا اجازت کام کرنا یا بغیر اجازت گھر سے جانا، یہ بڑی غلطیوں میں سے غلطی ہے۔ اب ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک میاں بیوی اوپر کی منزل پہ رہتے تھے اور نیچے کی منزل پہ ماں باپ رہتے تھے۔ خامند کہیں سفر پر گیا اور اس نے بیوی کو کہہ دیا کہ تمہارے پاس پیچھے ضرورت کی ہر چیز ہے، تم نے نیچے نہیں اترنا۔ چنانچہ یہ کہہ کر خامند چلا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ والد صاحب بیمار ہو گئے۔ وہ صحابیہ عورت سمجھتی تھی کہ خامند کی اجازت کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے۔ اب یہ نہیں کہ اس نے سنا کہ والد بیمار ہیں تو وہ نیچے آ گئی، نہیں، اس نے اپنے خامند کی بات کی ریسپیکٹ کی اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیغام بھجوایا کہ میرے خامند نے مجھے منع کر دیا تھا گھر سے نکلتے ہوئے، اس سے رابطہ بھی ممکن نہیں تھا، اس زمانے میں کوئی سیل فون بھی نہیں ہوتے تھے کہ دوبارہ پوچھ لیا جاتا۔ تو اے اللہ کے نبی، کیا مجھے نیچے جانا چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آپ کے خامند نے چونکہ آپ کو منع کر دیا تو آپ نیچے نہ آئیں۔ اب ذرا غور کیجئے، نبی علیہ السلام خود یہ بات فرما رہے ہیں کہ آپ خامند کی اجازت کے بغیر نیچے مت آئیں۔ وہ نیچے نہیں آئی۔ اللہ کی شان کہ اس کے والد کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، حتیٰ کہ والد کی وفات ہو گئی۔ جب والد کی وفات ہوئی تو اس اور صحابیہ نے پھر پیغام بھجوایا، اے اللہ کے نبی، کیا میں اپنے باپ کا چہرہ آخری مرتبہ دیکھ سکتی ہوں؟
میرے والد دنیا سے گزر گئے، میرے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ چونکہ تمہارے خاوند نے تمہیں روک دیا تھا، اس لیے تم اوپر ہی رہو اور اپنے والد کا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی نیچے آنا ضروری نہیں۔ وہ صحابیہ اوپر ہی رہی۔ سوچیں اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی، کتنا صدمہ اس کے دل پہ ہوا ہوگا۔ اس کے والد کا جنازہ پڑھایا گیا اور اس کو دفن کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے اس بیٹی کی طرف پیغام پہنچایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارا اپنے خاوند کے حکم کا لحاظ کرنے کی وجہ سے تمہارے باپ کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔